یہ ہے وقت میڈیا۔ طاہر سعود صاحب نے بہت اچھی اور بڑی سچی شاعری سنائی اور اس محفل کو ایک نئی زندگی عطا کی ہے۔ آئیے دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ جب ہمارے ملک کے رئیس زادے اور سردار لوگ بجھتے ہوئے چراغ اور جلتے ہوئے شمع کو نہیں دیکھتے تھے، اس وقت کے ہمارے شاعر بھی اس طرح کے شعر کہا کرتے تھے کہ جنازہ روک کر میرا وہ اس انداز سے بولے، جنازہ روک کر میرا وہ اس انداز سے بولے، گلی میں نے کہی تھی تم تو دنیا چھوڑے جاتے ہو۔ مگر یہ سچائی اس وقت کی تھی، اس دور کی تھی۔ آج کی سچائی یہ ہے کہ حالات نے چہرے کی چمک چھین لی، ورنہ 2-4 برس میں تو بڑھاپا نہیں آتا۔ اس درجہ مصائب کے جہنم میں جلا ہوں، اب کوئی بھی موسم ہو پسینہ نہیں آتا۔ تو آئیے اس دور کی سچائی کو اپنے اشعار میں ڈھالنے والا وہ نوجوان شاعر جس کا تعلق مادھو پور سے ہے، میں بڑے ادب کے ساتھ جناب ساحل مادھو پوری سے گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی سچائی کو اپنے اشعار کے حوالے سے عوام الناس کی خدمات میں پیش کریں۔ آئیے محترم سے اجازت جی ساحل کچھ شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جی عنایت جگر بھائی بہت خوبصورت نظامت آپ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ ساحل بھائی آپ کا۔ طاہر سعود صاحب کو مبارکباد، ایسی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، اور این میم کوثر صاحب کو بھی مبارکباد۔ آئیے ذرا سا ماحول بنائیے، کچھ شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نہیں بھائی جی کہ منزل کو راہ گزر سے الگ کر دیا گیا، واہ، منزل کو راہ گزر سے الگ کر دیا گیا، مقصد کو راہ بر سے الگ کر دیا گیا۔ بھائی بہت اچھے، منزل کو بہت راہ اچھے، گزر سے الگ کر دیا گیا، کیا کہنے ساحل بھائی، مقصد کو راہ بر سے الگ کر دیا گیا، واہ واہ واہ۔ اور ہم سے سوال کرنے کے حق لے لیے گئے۔ اچھا، ہم سے سوال کرنے کے حق لے لیے سوال گئے، کرنے کے حق لے لیے گئے، ہم کو اگر مگر سے الگ کر دیا گیا۔ بھائی بہت اچھے، بہت کے اچھے، حق لے لیے گئے، بہت اچھے، بہت شکریہ۔ کیا کہنے، زندہ باد۔ بہت خوبصورت محفل ہے، آپ نے شاعری کا ماحول بنا رکھا ہے۔ میں بہت چیخنے چلا کر آپ کو شعر نہیں سنانا چاہتا، سیدھے آپ تک شعر پہنچا رہا ہوں، اگر اچھے لگے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ پرویز بھائی تشریف رکھتے ہیں، بہت مہمان نواز ہیں یہاں کے تمام لوگ، سب کو مبارکباد اتنی اچھی محفل کے لیے۔ جی جی جی، بہت شکریہ۔ 4 مصرے اور عرض کرتا ہوں، جی بھائی، عرض کرتا ہوں کہ ان سے محتاط بھی ہوں، واقف بھی۔ اچھا، ان سے محتاط بھی ہوں، واقف بھی، سانپ جو بھی زمین میں رہتے ہیں۔ واہ، ان سے محتاط بھی ہوں، واقف بھی، سانپ جو بھی زمین میں رہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے ان کا کیا کیا جائے، مسئلہ یہ ہے ان کا کیا کیجئے، مسئلہ سانپ جو بھی زمین میں رہتے ہیں، مسئلہ یہ ہے ان کا کیا کیجئے، سانپ جو آستی میں رہتے ہیں۔ واہ، سانپ جو آستی بہت میں رہتے اچھے، ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھے، ساحل بھائی زندہ باد۔ کیا کہنے اس ندامت کے کچھ ایسے زخم بھی تھے، اچھا، ندامت کے کچھ ایسے زخم بھی تھے، جنہیں اشکوں سے اپنے دھو رہا ہوں۔ واہ، ندامت کے کچھ ایسے زخم بھی تھے، جنہیں اشکوں سے اپنے دھو رہا ہوں۔ واہ، اور میں اس سے جس گھڑی اکتا گیا تھا، میں اس سے جس گھڑی اکتا گیا تھا، میں اب تک اس گھڑی کو رو رہا ہوں۔ واہ واہ میں اس سے واہ، جس گھڑی اکتا گیا تھا، واہ، میں اب تک اس گھڑی کو رو رہا ہوں۔
بہت شکریہ، بہت اچھی شاعری آپ سن رہے ہیں بھائی بہت ایک مطلع دو شعر اور بھائی بہت اچھا پڑھ رہے ہو۔ عرض کرتا ہوں کہ پھول، خوشبو، چاند، سورج اور ستارہ ہو گیا۔ اچھا ہے، پھول، خوشبو، چاند، سورج اور ستارہ ہو گیا، ایک ہی چہرہ میری نظروں میں کیا کیا ہو گیا۔ بہت اچھے، پھول، بہت خوشبو، اچھے، چاند، سورج اور ستارہ ہو گیا، ایک ہی چہرہ ایک ہی چہرہ میری نظروں میں کیا کیا ہو گیا۔ اور رات میں روشن ہوا جب بولتا سا وہ بدن، واہ، رات میں روشن ہوا جب بولتا سا وہ بدن، تیرگی کا زوم ٹوٹا اور اجالا ہو گیا۔ رات میں روشن ہوا جب بولتا سا وہ بدن، کیا کہنے، تیرگی کا زوم ٹوٹا اور اجالا ہو گیا۔ واہ، اور اب شعر یہ ہے کہ اب سماعت سے نہ اٹھ پائے گا آوازوں کا بوجھ۔ واہ، کیا کہنے، طاہر بھائی ملاحظہ فرمائیں، واہ، علیم بھائی، نعیم بھائی، تمام لوگ شریک ہو جائیں۔ جی بھائی، سلطان صاحب، عرض کرتا ہوں کہ اب سماعت سے نہ اٹھ پائے گا آوازوں کا بوجھ، پھول، خوشبو، چاند، سورج اور ستارہ ہو گیا، ایک ہی چہرہ میری نظروں میں کیا کیا ہو گیا۔ اب سماعت سے نہ اٹھ پائے گا آوازوں کا بوجھ، درد کی چیخوں سے سارا جسم بہرا ہو گیا۔ بہت اچھے، اب بہت اچھے، نہ اٹھ پائے گا آوازوں کا بوجھ، درد کی چیخوں سے سارا جسم بہرا ہو گیا۔ واہ، درد کی چیخوں سے سارا جسم بہرا ہو گیا۔ بھائی کیا کہنے ساحل صاحب، بہت خوب۔ جی میں عرض کرتا ہوں، علیم واجد صاحب نے 4 مصرے یاد دلائے، عرض کرتا ہوں کہ اگر سچی لگن زاہد تیرے سجدے میں آ جائے، بہت اچھی، اگر سچی لگن زاہد تیرے سجدے میں آ جائے، کوئی مشکل نہیں دنیا تیرے حجرے میں آ جائے۔ بہت اچھی بات، اگر سچی لگن زاہد تیرے سجدے میں آ جائے، کیا کہنے، کوئی مشکل نہیں دنیا تیرے حجرے میں آ جائے۔ اور اگر دینا ہے شہزادے حقارت سے نہ دے مجھ کو، واہ، اگر دینا ہے شہزادے حقارت سے نہ دے مجھ کو، کہیں ایسا نہ ہو سب کچھ میرے کاسے میں آ جائے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ اگر دینا ہے شہزادے حقارت سے نہ دے مجھ کو، کہیں ایسا نہ ہو سب کچھ میرے کاسے میں آ جائے۔ بہت شکریہ۔ آئیے ایک مطلع 2 شعر اور ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ دشت میں خوف کے ماروں کی طرح ہوتا ہے، واہ، دشت میں خوف کے ماروں کی طرح ہوتا ہے، دل محبت میں غزالوں کی طرح، واہ، دشت میں خوف کے ماروں کی طرح ہوتا ہے، دل محبت میں غزالوں کی طرح ہوتا ہے، اور جب بکھر جاتی ہے اوراق متاع ہستی، واہ، جب بکھر جاتی ہے اوراق متاع ہستی، پھر وجود آندھی میں تنکوں کی طرح ہوتا ہے۔ واہ، جب بکھر جاتی ہے اوراق متاع ہستی، بہت شکریہ، پھر وجود آندھی میں تنکوں کی طرح ہوتا ہے۔ اور شعر یہ ہے کہ عمر آدم بھی مختصر سانسیں ہوئی جاتی ہیں، عمر آدم مختصر سانسیں ہوئی جاتی ہیں، عمر آدم مختصر سانسیں ہوئی جاتی ہیں، عمر آدم موسم ہجر بھی صدیوں کی طرح ہوتا ہے، موسم ہجر بھی صدیوں کی طرح ہوتا ہے، زندہ باد، موسم ہجر بھی۔ بہت شکریہ۔ شاعر کیا کہنے کر رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اہل قرۃ پور کو میں سلام پیش کرتا ہوں، آپ نے شاعری کی حفاظت کی ہے۔ شعر یہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ جی بھائی عنایت، عرض کرتا ہوں کہ کبھی بے خوف کبھی خود میں ہراساں رہنا، واہ، کبھی بے خوف کبھی خود میں ہراساں رہنا، آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے، کبھی بے خوف
کبھی خود میں ہراساں رہنا. واہ آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے, آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے, اور روز الہام کی بارش نہیں ہوتی ساحل. واہ روز الہام کی بارش نہیں ہوتی ساحل, ان کا امکان بھی غزلوں کی طرح ہوتا ہے, ان کا امکان غزلوں کی طرح ہوتا ہے. ایک غزل کے 3 شعر آخری عرض کرتا ہوں. یار کیا بات کر رہے ساحل. ایک مطلع ملاحظہ فرمایا, عرض کرتا ہوں کہ آتش حرف ملامت کے ابھرنے کا سبب, آتش حرف ملامت کے ابھرنے کا سبب, کیا بتاؤں میں محبت میں بکھرنے کا سبب. واہ ملامت کے ابھرنے کا سبب. بھائی بہت اچھے, کیا ساحل بہت اچھے. کیا بتاؤں میں محبت میں بکھرنے کا سبب, اور اب کے گم گشتہ مسافر وہ ملے تو پوچھوں. اچھا اب کے گم گشتہ مسافر وہ ملے تو پوچھوں, اجنبی بن کے برابر سے گزرنے کا سبب. ہائے ہائے بھائی اچھا بھائی بہت اچھے, بہت اجنبی بن کے برابر سے گزرنے کا سبب, اور خود سے ہی پوچھتا رہتا ہوں میں کیا ہے آخر. واہ خود سے ہی پوچھتا رہتا ہوں میں کیا ہے آخر, اپنے اندر ہی سمٹنے کا بکھرنے کا سبب, اپنے اندر ہی سمٹنے کا بکھرنے کا سبب. اور اتنا مانوس ہوں اب حلقے زنجیر سے میں, اچھا اتنا مانوس ہوں اب حلقے زنجیر سے میں, وحشت زندہ میں کچھ بھی نہیں ڈرنے کا سبب. واہ وحشت زندہ میں کچھ بھی نہیں ڈرنے کا سبب. اور پھر پوچھ رہا تھا میرا قاتل مجھ سے, واہ کیا کہنے. پوچھ رہا تھا میرا قاتل مجھ سے, میرے کاندھے سے میرے سر کے اترنے کا. ارے یار زندہ باد زندہ باد زندہ باد, کیا کہنے. بہت اچھے, بہت خوب. دوستو یہ تھے جناب ساحل مادھو پوری صاحب, جو شعر و کلام سے اور جذبات و احساسات کا جس عنوان کے ساتھ اور جس طریقے اور اسلوب کے ساتھ شاعری بنا کر پیش کر رہے تھے, اس کے لیے مبارکباد. آئیے دوستو, اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کی ٹیم کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے. میں شفیق خان, وقت میڈیا کے لیے